अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। आज के अपने शो के आगाज़ में अपने तमाम देखने वालों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और शो का आगाज़ नाज़रीन हम एक इंतहाई अहम खबर से करने जा रहे हैं कि सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है, जिसके जवाब में भी भारत ने बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो शो किया है। तो तासुर ये मिल रहा है कि क्या अब इन दोनों ममालिक के माबैन बर्फ़ पिघल रही है। इसके साथ साथ लोग इस बात पर भी हैरान हैं कि आखिर पाकिस्तान के पास कौन सी गीदड़ सिंगी मौजूद है कि एक ही वक्त में इसने चाइना हो या कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों को ही खुश किया हुआ है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर प्यूटन के माबैन होने वाली मुलाकात का अहवाल भी बताएंगे। तो यहाँ आज के अपने शो का आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक पैगाम भेजा है सदर ट्रंप ने भारत को। अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? भारत की कामयाब सफारतकारी से ज़्यादा तो सदर ट्रंप की जो पर्सनालिटी है ये उसकी भी अक्कासी करती है। लेकिन हमारे लिए ज़रूर है कि भारत ने जब से ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी पैदा हुई है, भारत की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर वो काफ़ी मुतहर्रिक हुई है। और भारत ने तकरीबन को 20 से 25 जो फर्म्स हैं लॉबिंग के लिए उनको हायर कर रखा है। सही। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट। और ये सिर्फ हुकूमती लेवल पे नहीं है बल्कि भारत की बहुत सी जो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल्स हैं जिन्होंने ये इस किस्म की फर्म्स हायर कर रखी हैं। और अगर आप ट्रेडिशनली भी देखिए तो काफ़ी अरसे से भारत में अमेरिका में जो थिंक टैंक्स हैं, कोई भी आप उठा के ले लीजिए, बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट है और भी पेंटागन है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंडिया डिसेंट के लोग हैं, इंडियन हेरिटेज के लोग हैं। वो पले बड़े पैदा तो वहीं हुए लेकिन दूसरी तीसरी नस्ल के आप कह सकते हैं कि इंडियंस हैं। सही सही। तो उसकी वजह से एक प्रो इंडिया एक सेंटिमेंट तो आपको थिंक टैंक्स में मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल जाएगा। इवन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं अमरीकी, वहाँ भी बहुत से लोग बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो ये एक हकीकत है जो कि इंडिया के फेवर में जाती है। और उन्होंने पिछले 2-3 माह से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी काम इस पे कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बावर करवाया जाए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं भारत के साथ वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। अमेरिका के इंटरेस्ट में तो ये है ना कि वो आपका स्ट्रेटेजिक चूँकि लाए है, पिछले 25 सालों से हमने इस पर इन्वेस्ट किया है, तो आप किस तरह भारत को नाराज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर चीन आपका एक लॉन्ग टर्म में मुस्तकबिल में हरीफ है तो फिर भारत को तो आपको अपने साथ रखना होगा। जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी डिस्कस किया, प्रेसिडेंट ट्रंप का देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो शायद चीन को उस तरह नहीं देख रहे जिस तरह बाकी लोग देख रहे हैं जी। तो वो चीन के साथ भी, प्रेसिडेंट शी के साथ भी मामलात को तय करना चाहते हैं। तो अब ये जो कल प्रेसिडेंट ट्रंप एक प्रेस उनका इंटरेक्शन था तो किसी ने सवाल पूछ लिया, तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं ऑब्वियसली बड़ा अपसेट हूँ भारत से कि भारत रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है। और लेकिन मेरे प्रेसिडेंट मोदी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं बड़े इज़ अ ग्रेट मैन, और मेरे अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बड़े स्पेशल ताल्लुकात हैं। और ये ताल्लुकात जो हैं स्पेशल हैं, इसलिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लॉबी कामयाब हुई? लॉबी इस हद तक कामयाब हुई, लेकिन इससे पहले कि मज़ीद बात करें वो हम सुन लेते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा। प्रेसिडेंट ट्रंप का ने ये कहा कि भारत और अमेरिका के स्पेशल रिलेशनशिप हैं, इसलिए कोई हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस पे ऑब्वियसली भारत बड़ा खुश हो गया कि जी ये तो मामलात अब तय हो गए हैं और लगता ये है कि अब बर्फ़ जो है पिघलने वाली है आहिस्ता आहिस्ता। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी फौरी तौर पे एक ट्वीट कर डाला एक्स पे जी। और उन्होंने कहा कि जी हम अप्रिशिएट करते हैं जो सेंटिमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और हम एग्री करते हैं कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं बड़े स्पेशल हैं और स्ट्रेटेजिक नेचर के।
اب اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں وی ڈو ناٹ نو، کیونکہ دوسری طرف اگر جو ان کے ٹریڈ ریپرزینٹیو ہیں نوارو، ان کی اگر آپ کل کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیے تو بہت سخت ہے، اور لگتا یہی ہے کہ ابھی بھی وائٹ ہاؤس کے اندر یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی ابھی اختلافات ایک لحاظ سے ڈس ایگریمنٹ موجود ہے کہ بھارت کے ساتھ ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کلیئر نہیں ہے، گو کہ اس سوال کے جواب میں تو انہوں نے مثبت جواب دے دیا، صحیح، لیکن اس سے ہرگز یہ کنسٹرو نہیں کرنا چاہیے کہ اب تعلقات بس ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اب خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید پہلے تو یہ تھا کہ پرائم منسٹر مودی جائیں گے امریکہ نیو یارک UNGA کا سیشن اٹینڈ کرنے، اب خبریں یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید وہ نہیں جا رہے، تو وہ جو ایک موقع تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکے گی، شاید یہی وجہ ہو، کیونکہ جہاں تک ایک خبریں یہ بھی ہیں کہ پرائم منسٹر انڈیا کی جانب سے ریکویسٹ تو آئی تھی، صحیح، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا ابھی تک جواب نہیں دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں ملوں گا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں ملوں گا، تو چونکہ امریکہ کی جانب سے جواب ابھی تک نہیں آیا تو پرائم منسٹر مودی نے اسی میں اپنی خیر سمجھی کہ یہ کہا جائے کہ وہ نہیں جا رہے اور بھارت کو وزیر خارجہ جے شنکر ریپرزینٹ کریں گے، صحیح، تو ہماری جانب سے تو پرائم منسٹر شہباز شریف جا رہے ہیں، اور ہم نے بھی جس طرح ایک ہوتا ہے ڈپلومیٹیکلی کہ جو بھی ہمارے جب بھی وزیر اعظم جاتے رہے ہیں تو ہم ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں جو بھی چیدہ ممالک ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ ملاقات ضروری ہے نیو یارک میں، کیونکہ نیو یارک ایک ایسا میلہ ہے نا جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اور ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جن ممالک کے سربراہان سے ویسے ملاقات نہیں ہوتی یا وزٹ نہیں ہو پاتے تو ایک نیو یارک ایسی جگہ ہے وہاں ملاقات ہو جاتی ہے، تو ہم نے بھی شاید ایک ریکویسٹ دے رکھی ہے کہ پرائم منسٹر کے اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے۔ اب اس ریکویسٹ کو بھی، یا اس ریکویسٹ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک پروپوزل ہے، تجویز ہے کہ دونوں سربراہان وہاں مل لیں، تو بھارت نے اس سے ہی بڑا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ دیکھیے جی پہلے چونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر مل کے آ گئے ہیں تو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف سے رہا نہیں جا رہا، وہ بھی ملاقات ہر صورت میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ایک قسم کی جو ہے لات ہے میں سمجھتا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ملاقات دیں گے نہیں دیں گے، لیکن اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے ہمارے وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کے درمیان تو ایک بہت اچھی پیش رفت ہوگی، ہمیں بہرحال ہماری بھی چونکہ ہم نے بھی فرمز ہائر کی ہوئی ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ کام تو کر ہی رہی ہیں، اور ہم بھی پیسہ تو خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کا سسٹم اس طرح ہی کام کرتا ہے، جس طرح بھارت نے کر رکھی ہیں ہم نے بھی کر رکھی ہیں، اور ہر ملک تقریباً وہاں پہ ان کی جو ہیں انہوں نے فرمز کو ہائر کیا ہوا ہے لابنگ کے لیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ واپس اس ٹریجیکٹری پہ آ جائیں گے جس پہ وہ تھے پاکستان بھارت جنگ سے پہلے کہ نہیں؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو امریکہ نے چین کو بھی ایک پیغام کہیں نہ کہیں دے رکھا ہے کہ ہم جو بھارت کو جو ایک ہم پہلے پروموٹ کرتے رہے ہیں ٹو کاؤنٹر چائنا، وہ اب ہماری پالیسی نہیں ہے۔ میرا اپنا جو خیال ہے اور کچھ اسیسمنٹ بھی ہے کہ یہ ایک خفیہ پیغام چین کو چلا گیا ہے کہ آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں، ہم کوئی کوآڈ میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، ہم بھارت کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح بائیڈن یا اوباما ایڈمنسٹریشن دیکھتی تھی، ہم آپ کو جو ہے لانگ ٹرم حریف بھی نہیں سمجھتے، تو ہم مل کر کام کریں گے، لیکن تھوڑا ہماری جو پریورٹی اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کیجئے کہ یوکرین میں جو جنگ ہے وہ ختم ہو، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کافی انویسٹ کیا ہے اس جنگ کو ختم کروانے میں، اور الاسکا میں انہوں نے صدر پیوٹن کو ریسیو بھی کیا ہے، تو اب گو کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، سیکیورٹی گارنٹیز پہ کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے زیلنسکی اور پیوٹن کے درمیان اور معاملات کو آگے لے کر چلا جائے۔ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، چائنا بھی دیکھیے چاہتا تو ایک لیول پہ یہی ہے کہ یہ کشیدگی روس اور امریکہ کے درمیان باقی رہے، کیونکہ توجہ پھر چائنا کی طرف نہیں جاتی نا، چائنا سب کچھ کر ہی رہا ہے جو کرنا چاہتا ہے، خیر ویسے بھی وہ اب سپر پاور ہو گیا ہے، وہ اس کو ان چیزوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا،
لیکن پھر بھی وہ چاہیں گے کہ کشیدگی واپس رہے اور جو روس کی ڈپینڈنس ہے چائنا پہ وہ برقرار رہے. دس از امپورٹنٹ. تو روس جو ہے ایک جونیئر پارٹنر کے طور پہ کام کرتا رہے چین کے ساتھ. ایس سی او میں بھی کوآپریشن رہے, کیونکہ جب اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو روس پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک بوجھ تو ہے نا, جہاں 10 لاکھ کے قریب لوگ یا تو مر گئے یا زخمی ہو گئے. اٹس اے ہیوج لاس. ٹھیک ہے پاپولیشن بہت زیادہ ہے, 140 ملین پیپل روس کی, یوکرین کی صرف 40 ملین لوگ, فرق بہت ہے, لیکن اسٹل اکنامکلی بہت لاس ہو رہا ہے. تو میرے اپنے خیال میں بھارت کا جو ہے معاملہ جو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں اپنے پرائم منسٹر مودی کو, یقیناً دیکھیے وہ چاہتے تو ہیں کہ تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. بھارت بھی ایک بہت بڑی اکانومی ہے, لیکن کیا کیا جائے کہ اتنے ٹیرفس لگائے ہوئے تھے پرائم منسٹر مودی نے کہ امریکہ کی ایکسپورٹس کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں, گو کہ اب پرائم منسٹر مودی اور بھارت نے ٹیرفس کو کم کرنے کی تو بات کی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے باوجود بھی امریکہ اپنی جو ایکسپورٹس ہیں بڑھا سکے گا کہ نہیں. ابھی بھی وہ اتنا کمپیٹیٹیو نہیں ہوگا میرے اپنے خیال میں. کچھ چیزوں میں یس, اگر بھارت امریکہ سے تیل لینا شروع کر دے, اس قسم کی چیزیں, تو شاید کچھ بات بڑھ جائے. لیکن کیا بھارت جو ہے ایگریکلچرل پروڈکٹس جو فارمرز کے جو یا جینیٹیکلی موڈیفائڈ چیزیں ہیں وہ امپورٹ کرے گا امریکہ سے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا ڈیری پروڈکٹس کرے گا, جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش ہے, اور انہوں نے اس پہ ایمفیسس بھی دیا ہے کہ یہ چیزیں بھی جو ٹیرس آپ نے لگائی ہیں ان چیزوں سے ٹیرس ہٹائیے, تو پھر کہیں جا کے معاملات ہوں گے. تو بھی دیکھتے ہیں کہ چھٹا راؤنڈ کب ہوتا ہے تجارت پہ, ٹریڈ ڈیل پہ, اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں. صحیح, ڈیفینیٹلی. سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات. اسٹے ود اس.